اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مقدس بابرکت حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں کے اوپر ظلم و زیادتی گناہ کر کے تم اپنے نفسوں کو آلودہ نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے نفسوں کے اوپر تم ظلم نہ کیا کرو، تم گناہ نہ کیا کرو۔ یوں تو گناہ ہمیشہ گناہ ہے، برائی ہے، کبھی بھی کی جائے، کسی بھی مہینہ میں اور کسی بھی وقت میں کیا جائے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر گناہ کا درجہ بڑھ جاتا ہے، گناہ کی سنگینی اور اس کی حدت اور حرمت اور اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی گناہ انسان تنہائی میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس گناہ کا مقام کچھ اور ہے، لیکن کوئی شخص مجلس میں علل اعلان گناہ کا کام کرتا ہے، اس گناہ کا مقام کچھ اور ہے۔ کوئی شخص مسجد کے اندر گناہ کا کام کرتا ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ کوئی شخص مسجد نبوی کے اندر گناہ کا کام کرتا ہے، وہی گناہ کا کام وہ کعبۃ اللہ کے اندر کرتا ہے، تو جس قدر عزت اور حرمت والے مقامات کے وہ قریب ہوتا جائے گا، اسی قدر گناہ کی سنگینی بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرات گرامی، تو کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور حرمت کے لیے چن لیا ہے۔ انہی میں سے یہ 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب۔ جن 4 مہینوں میں خاص طور سے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، لیکن جو ہے انسان نما شیطانوں نے لوگوں کو اس قدر گمراہ کیا کہ وہ ایسے نفوس قدسیہ پاک باز ہستیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام، ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ اشارے کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے، جنہوں نے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت اور آپ کی حفاظت کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنے آل و اولاد کو بھی قربان کر دیا تھا، اپنی تجارت اور اپنی معیشت کو بھی قربان کر دیا تھا۔ ان صحابہ کرام، ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم لیتے تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شاگرد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے بارے میں، ان چہیتے محبوب ساتھیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کہ یہ دشمن تھے، اور یہ کہ یہ دین سے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ سب ان کے بکواس ہیں، ان کی خرافات ہیں، ان کی بد زبانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی ہو، جنہیں دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہو، حضرات گرامی، ایسے لوگ یقیناً دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ ان کا ایمان ان کے سینے کے اندر موجود نہیں ہے، بس وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، لیکن ایمان ان کے سینے سے، ان کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ حضرات گرامی، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہوگا جو دین اول کی، جو اسلام کے بنیادی ارکان، جو صحابہ کرام ہیں، جو سورس ہیں قرآن مجید کو آگے پہنچانے والے، جو دین اسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے آگے پہنچانے والے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ پورا اسلام جو ہے اس کی اصلی شکل و صورت اور اس کی شبیہ بگاڑ دی جائے، اور یہ شکوک و شبہات میں لوگ مبتلا ہو جائیں۔ ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے یہ سب پلاننگ اور سازشیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہوگا، ایسی محفلوں سے دور رہنا ہوگا۔